اس فتنے کے اندر امیر المومنین نے اس امت کو نجات عطا کر لی. ایک دم مایوس ہو گئے, پروپیگنڈا کیا, امیر المومنین کو رسول اللہ چھوڑ کر گئے, حدیث کو بیان کیا. اب جب دیکھیں قدرت کا مقابلہ ہے نا, ایک عالمی طاقت ہے جو اس نومولود حکومت کے خلاف لشکر کشی کر رہی ہے. یہاں پیسہ چاہیے, یہاں قدرت چاہیے, یہاں اسلحہ چاہیے. رسول اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے جتنا کر سکتے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے پیش کریں. لوگوں نے جمع کرنا شروع کی, اپنی پوری کمائی, اپنی آدھی کمائی, جس کے بس میں جو ہوتا آ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے. اب منافقین کیا کر رہے ہیں؟ اس قدرت کو کمزور کرنے کے لیے جو زیادہ پیسے دے رہا ہے, زیادہ مدد کر رہا ہے رسول اللہ کی, اس کے خلاف دیکھا تم تو ریاکاری کر رہے ہو, اتنا خرچ کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام اس لسٹ کے اندر آ سکے کہ بھئی فلاں فلاں افراد نے اتنا اتنا ڈونیشن رسول اللہ کو دیا ہے اس مد میں. جو کمزور ہے, جس کے پاس پیسے کم ہیں, جس کے پاس مال کم ہے, ایک شخص ہے ابن عقیل کے نام سے, پوری زندگی کی کمائی, کیونکہ دیکھیں مہینے والا جو جاب کا سلسلہ ہے وہ تو نہیں ہوتا تھا, سالانہ کمائی ہوتی تھی, سالانہ زراعت سے کمائی کی جاتی تھی. اس کی سالانہ آمدنی کل 40 من کھجور بچے تھے. کیا کرتا ہے؟ آدھے تقسیم کرتا ہے, 2 حصے کرتا ہے, آدھے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے, آدھے رسول اللہ کی خدمت میں جا کر دے دیتا ہے. مذاق اڑاتے ہیں, اتنے سے کیا ہوگا, سپر پاور سے جنگ کرنے جا رہے ہیں, تمہارے چند کھجور رسول اللہ کو کیا مدد پہنچا دیں گے. جتنا ممکن ہو سکا اس قدرت کے حصول میں جو رسول اللہ کا اقدام کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر لوگوں کو نا امید کر رہے تھے. کام یہ تھا کہ لوگوں کو نا امید کریں. دوسری جانب جب لوگ نا امید ہو جائیں گے اس ہدف سے, اس مقصد سے جو رسول اللہ کا ہدف ہے, جو رسول اللہ کا مقصد ہے, تو لہٰذا اس کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے. بھائی میرے اتنے سے ہونے سے کیا ہو جائے گا, کیا بگاڑ لوں گا میں کفار کا, کیا بگاڑ لوں گا میں ان سپر پاورز کا. لہٰذا لوگوں کے حوصلے پست کیے. دوسری جانب روم حملہ کر رہا ہے, امید یہ لگا کر بیٹھے ہیں کہ اس حملے کے اندر اسلام کو شکست ہو جائے گی, اور اگر نہ ہوئی تو پہاڑ کے اوپر چند منافقین ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے. لیکن یہ ساری کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی. مدینہ کے اندر بغاوت سے لے کے جنگ بھی نہیں ہوتی, رسول اللہ کی شہادت بھی واقع نہیں ہوتی, لوگ بھی بھرپور مدد کرتے ہیں. لیکن جس جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو لوگوں کو نا امید کر رہے تھے نا, یہ جو لوگوں کو اس قدرت کے حصول سے اس کے شکست, اس کا حوصلہ پست کر رہے تھے, خداوند متعال ان لوگوں کے لیے قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اے رسول سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. اے رسول, کون رسول اور کون خدا؟ وہ خدا کہ جو اپنے رسول کو کہہ رہا تھا, اے رسول اگر میرے یہ بندے اپنے اوپر کوئی ظلم و ستم کرتے ہیں نا, اپنے اوپر کوئی زیادتی کرتے ہیں نا, تو ان سے کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. امید دلا رہا ہے پروردگار عالم, رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ امید دلائیں کہ یہ مایوس نہ ہو جائیں اگر انہوں نے اپنے اوپر گناہ کیا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, خداوند متعال ان کے تمام گناہ بخش دے گا. وہ خداوند متعال اسی رسول کو یہ حکم دے رہا ہے, سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. اے رسول چاہے آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں, چاہے آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں, خداوند متعال ان کے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. خدا فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا. کیا کر رہے تھے ایسا, اتنا گناہ؟ خداوند متعال کہہ رہے ہیں ان گناہوں کو بخش دوں گا. لیکن یہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی نسبت خداوند متعال اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں, حبیب اگر آپ بھی ان لوگوں کے لیے استغفار کریں خداوند متعال ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. کیا کر رہے تھے؟ معاشرے کو اسلام کی قدرت کی نسبت مایوس کر رہے تھے کہ اسلام جیت نہیں سکتا, تمہارے سے کچھ ہو نہیں سکتا, جنگ پر جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے. افواہیں, پروپیگنڈا, یہ وہ ایسی چیز ہے خداوند متعال اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر آپ بھی ان لوگوں کے لیے استغفار کریں, یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ ان کو بخشا نہیں جا سکتا.